زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گا، سمندر اوبل پھڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن کوئی بھی بچ کر نکل نہیں سکے گا۔ وہ گھڑی جسے قرآن مجید نے صرف ایک ہی لفظ میں سمیٹ دیا ہے، الواقعہ، یعنی وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، جسے کوئی طاقت روڑ نہیں سکتی، جس سے کوئی فرار ممکن نہیں، اور جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یہ صرف قیامت کے ایک منظر کا بیان نہیں، بلکہ موت، قبر، حشر، جہنم اور جنت کی ایسی ہولناک اور حقیقت سے بھرپور تصویر پیش کرتی ہے جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس دن پوری انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ مرتبہ، نہ شہرت، نہ خاندان، نہ طاقت، اور نہ ہی دنیا میں بنایا گیا کوئی نام۔ صرف اعمال بولیں گے، صرف نیکیاں اور گناہ سامنے آئیں گے، اور ہر شخص انہی 3 گروہوں میں سے کسی ایک کا حصہ ہوگا۔ کچھ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، کچھ دائیں ہاتھ والے کامیاب لوگ، اور کچھ وہ بدقسمت لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ پھر ایک سوال ہر دل پر دستک کرے گا، کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر آج ہماری آنکھ بند ہو جائے تو کل ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس صورت کو پہلی بار سنا تو ان کے دل خوف الہی سے کانپ اٹھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا، اور ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جسے لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اس صورت میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر گہری رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی آیت ہے جس نے دلوں کو اس قدر ہلا دیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی عظیم بشارت سنائی، ایسا سکون عطا فرمایا کہ ان کے دل مطمئن ہوتا ہے، اور ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی جگمگا اٹھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس مبارک صورت کو ہر رات تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خارہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تنگ دستی، فقر اور محتاجی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اس صورت کو صرف الفاظ نہیں سمجھتے بلکہ اپنی زندگی بدلنے والا پیغام سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا وازرستانی، جہاں بیان کی جاتی ہیں وہ حقیقتیں جو دلوں کو جگا دیں، روحوں کو بیدار کر دیں، اور انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلا دیں۔ ہماری قرآنی تفسیر کی اس سلسلہ وار پیشکش میں ہم عظیم صورتوں کے پیغام کو آج کے دور کے انداز میں پیش کرتے ہیں، تاکہ ہر سننے والا ان کی گہرائی کو محسوس کر سکے، اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کر سکے، اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں تقریباً 62 کے 5ویں سال نازل ہوئی۔ یہ مبارک سورت اپنے آغاز ہی سے دل پر ایک خاص ہیبت طاری کر دیتی ہے۔ یہ عظیم سورت قیامت کے ہولناک مناظر کو اس انداز میں بیان کرتی ہے کہ گویا انسان اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو جب زمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ اس دن انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور ہر شخص اپنے انجام کے مطابق ایک الگ صف میں کھڑا ہوگا۔ پہلا گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا، وہ خوش نصیب لوگ جنہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کے لیے راحت، نعمت اور کامیابی کی بشارت ہوگی۔ دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا، وہ بدبخت لوگ جنہیں ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور ان کا انجام حسرت، عذاب اور ندامت ہوگا۔ تیسرا اور سب سے بلند مقام رکھنے والا گروہ السابقون کا ہے، یعنی وہ لوگ جو نیکی میں سبقت لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے قرار پائیں گے۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت کے انجام کو واضح فرماتا ہے بلکہ اپنی قدرت کی نشانیاں بھی انسان کے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہر دل حقیقت کو پہچان سکے۔ انسان کی تخلیق، کھیتی کا اگنا، بارش کا برسنا اور آگ کی خاصیت، یہ سب اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ یہ کائنات کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک قادر مطلق رب کی تخلیق ہے۔ پھر یہ سورت قرآن کریم کی عظمت بیان کرتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ سچا اور برحق پیغام ہے۔ آخر میں سورۃ الواقعہ انسان کو اس لمحے کی طرف لے جاتی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، یعنی موت کا وہ وقت جب روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے اور دنیا کی ہر حقیقت پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہی سورۃ الواقعہ کا پیغام ہے کہ آنے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار کرو، کیونکہ جب وہ گھڑی آ جائے گی تو توبہ اور واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ سورۃ الواقعہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہایت مشہور روایت منقول ہے جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑی محبت سے آگے پہنچایا۔ سے بیان کیا جاتا ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے آخری لمحات میں تھے۔ کیا میں بیت المال سے آپ کی بیٹیوں کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری بیٹیوں کے بارے میں فکر نہ کیجیے، کیونکہ میں نے ان سب کو حتیٰ ہے ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی تلقین کی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے اسے کبھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس وقت انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل زندگی کون سی تھی اور اصل تیاری کس چیز کے لیے ضروری تھی، مگر تب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ یہی وہ عظیم صورت ہے جس کا پیغام اتنا طاقتور اور اتنا لرزہ دینے والا اور اتنا گہرا ہے کہ اس نے مکہ کے سخت ترین دلوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب آئیے سورت کے ابتدائی کلمات پر غور کرتے ہیں جہاں ایک عظیم منظر ہمارے سامنے کھلتا ہے اور اللہ تعالی قیامت کی حقیقت کو نہایت ہیبت ناک انداز میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ، یعنی جب وہ لازماً واقع ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، اور یہاں اس عظیم واقعے سے مراد یوم القیامہ ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام الواقعہ رکھا گیا، یعنی وہ حقیقت جس کا وقوع یقینی ہے، جسے نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ اس کے آنے سے انکار کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ترجمہ، یعنی جب وہ دن آ جائے گا تو دنیا میں حق کو جھٹلانے والے بھی حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس وقت ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے آیا ہو چکی ہوگی، مگر اس لمحے ایمان لانا اور توبہ کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اختیار کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس گھڑی شیطان پر بھی شدید ندامت طاری ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واقف ہونے کے باوجود آخری لمحے تک مہلت کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ مگر جب وہ دیکھے گا کہ قیامت کے آغاز کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو وہ حسرت اور پشیمانی میں ڈوب جائے گا اور اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ترجمہ، یعنی وہ قیامت کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ ظاہری طور پر اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بلند چیزیں پست کر دی جائیں گی اور زمین کی پوری ساخت ایک نئے نقشے میں بدل جائے گی۔ لیکن اس آیت کا ایک روحانی مفہوم بھی ہے کہ دنیا کے متکبر، ظالم اور غرور کرنے والے لوگ اس دن ذلت کی گہرائیوں میں جا گریں گے۔ جبکہ وہ مومن بندے جنہیں دنیا میں کمزور سمجھا گیا، جنہوں نے صبر کے ساتھ حق کا دامن تھامے رکھا، اللہ تعالیٰ انہیں عزت کے بلند ترین درجات عطا فرمائے گا۔ یوں قیامت کا دن صرف دنیا کے نظام کو ہی الٹ پلٹ نہیں کرے گا، بلکہ انسانوں کے مرتبے بھی بدل دے گا، اور ہم باللہ انسانوں کے مرتبے بھی بدل دے گا، اور ہر شخص اپنے اصل مقام پر پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ترجمہ، یعنی جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی
और पहाड़ बिखरे हुए गुबार की मानद हो जाएंगे। ये कोई आम जलजला नहीं होगा, बल्कि ऐसा लर्जा खेज इर्तियाश होगा कि पहाड़ अपनी जगहों से उखड़ जाएंगे और इंथी आएगा। जमीन हमेशा इंसान के लिए सुकून, तहफ्फुज और इस्तेहकाम की अलामत रही है, मगर उस दिन यही जमीन इस शिद्दत से कांपेगी कि हर एहसास तहफ्फुज टूट जाएगा। पहाड़ ताकत, पायदारी और इस्तिकामत की अलामत हैं। वो लाखों बरसों से कायम हैं, मगर अल्लाह ताला के एक हुक्म से वो भी गिर्दो गुबार बनकर बिखर जाएंगे। यहां इस्तेमाल होने वाला लफ्ज हबा उन बारीक जर्रात को जाहिर करता है जो धूप की करनों में तैरते हुए दिखाई देते हैं। यानी जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा मजबूत समझते हैं वो भी उस दिन यूं मिट जाएंगी जैसे हवा में उड़ता हुआ गुबार, जिसका कोई इख्तियार और कोई वजन बाकी नहीं रहता। ये मंजर हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझाता है कि दुनिया की हर मजबूत नजर आने वाली चीज दरअसल आर्जी है और एक दिन फना हो जाने वाली है। वो बुलंदो बाला पहाड़ जिन्हें लोग हैरत से देखते हैं और जो सदियों से कायम हैं, जब वो भी गर्द बनकर बिखर जाएंगे तो फिर इंसान की हैसियत क्या बाकी रह जाएगी। अगर आप यहाँ तक पूरी वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वाकई वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके दी वजीरिस्तानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और कोशिश करें कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी दूसरे इंसान के लिए फायदे का सबब बन सकती है।